بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آسان وظیفہ آفیشیل۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت ساری کائنات کے خالق مالک رازق ہیں۔ اللہ رب العزت کی قبضہ قدرت میں ہے ساری کائنات کا نظام۔ اللہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ دن کو روک دیں، کون ہے جو قیامت تک رات کو لے کر آئے۔ اللہ رب العزت رات کو روک دیں، کون ہے جو قیامت تک دن کو لے کر آئے۔ اللہ رب العزت ہواؤں کو چلانے والی ذات، بارشوں کو برسانے والی ذات اور پیاسے کی پیاس بجھانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ بھوکے کی بھوک مٹانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ بیمار کو صحت دینے والی ذات، زندگی موت کی مالک ذات، صحت بیماری کی مالک، عزت ذلت کی مالک، نفع نقصان کی مالک ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ سے ہمارا تعلق جڑ جائے، اس کے لیے بہت ضروری ہے اللہ رب العزت کا تذکرہ ہم کریں، ہم سنیں۔ اللہ کی بات ہماری زندگیوں سے نکل گئی۔ یاروں دوستوں میں تذکرے ہوتے ہیں تو غیروں کے، اللہ کی بات، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں ہوتی۔ جہاں بھی ہم اپنی زندگی میں، جب بھی اپنی مجالس میں، اپنی محفلوں میں تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ کے غیر کا ہی تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا تذکرہ ہماری زندگی سے نکل گیا۔ تو اللہ رب العزت کا تذکرہ، اللہ رب العزت کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور یہی ہماری زندگی کی اصل ہے اور یہی اصل بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت کو پکارنا، اللہ تو چاہتے ہیں میرے بندے مجھ سے مانگے میں ان کو عطا کروں۔ بندے مانگتے نہیں، مانگنا آتا نہیں، تو بڑا آسان سا طریقہ ہے اللہ رب العزت کو یاد کرنا ذکر کے ذریعے، اللہ رب العزت کو پکارنا ذکر کے ذریعے۔ چند اعمال ہیں، تھوڑی سی چیزیں ہیں، اگر وہ آپ میرے انسٹرکشنز کے مطابق کر لیں، ایک تو گناہوں کو چھوڑ دیں، اور دوسرا نماز کی پابندی کریں، تیسرا آپ دعا کم از کم 5 سے 10 منٹ روزانہ، اگر نہیں پہلے کرتے 1 منٹ سے شروع کریں، پھر 1 منٹ 10 سیکنڈ پہ لے جائیں، 1 منٹ 20 سیکنڈ پہ، آہستہ آہستہ بڑھاتے بڑھاتے کم از کم 5 منٹ آپ دعا کیا کریں۔ اور ذکر کی مجلس سارے دن میں میری یہ کوشش ہوتی ہے آپ کے لیے آسانی بھی ہو، مشقت نہ ہو، لیکن کس چیز کو دیکھا جائے، آسانی کو دیکھا جائے، مسئلہ حل ہونے کو دیکھا جائے۔ اللہ رب العزت کا کم از کم اتنا ذکر تو ہو کہ ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ چند کچھ وقت دن میں سے ہم نکال لیں، تھوڑی دیر ہم دن میں سے نکال لیں۔ اب اس میں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذکر کی جو ویڈیوز ہیں اس میں قرآن پاک کی سورہ مبارکہ بھی ہوں گی اور اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کا ذکر بھی ہوگا۔ اسماء مبارکہ کا ذکر آپ میرے ساتھ کریں گے اور قرآن پاک کی سورہ مبارکہ کا جو ذکر ہوگا وہ آپ نے صرف سننا ہے، آپ نے پڑھنا نہیں ہے، اس کو صرف سننا ہے۔ اور یہ جتنی دفعہ بھی ہو، 21 مرتبہ صورت ہو، 41 مرتبہ صورت ہو، ہم اس کو ایڈ کریں گے اور آپ نے اس کو 41 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 70 مرتبہ، جتنی مرتبہ بھی کوانٹٹی ہوگی، آپ نے اس کو سن کر پانی پر دم کر لیں یا اپنے اوپر دم کر لیں، ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں، جس طرح کے مسائل کے حوالے سے اس میں آپ کو گائیڈ کیا جائے گا۔ آج کے عمل میں آپ نے سورہ مبارکہ کو سننا ہے اور اس سورہ مبارکہ کو آپ نے کوانٹٹی اس کی 21 مرتبہ ہے یا 33 مرتبہ ہے، انشاءاللہ ہم اس کو ویڈیو میں ایڈ کر رہے ہیں۔ آپ اس کو سن کر دعا کر سکتے ہیں اور کم از کم کوشش کیجئے 5 منٹ آپ دعا بھی کیجئے، اور اس کو آپ ایک دفعہ نہ سن سکتے ہوں۔ دیکھیے، پتہ ہے کہ اب اکٹھے اتنی دیر بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر آپ کیا کریں، 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد سن لیں، ویڈیو پلے کریں، 7 مرتبہ سن لیں اور ٹائمنگ نوٹ کر لیں۔ اس سے آگے آپ پھر 7 مرتبہ سن لیں دوسری نماز میں یا جس وقت آپ فری ہوں۔ مطلب یہ کہ روزانہ میں کوشش کروں گا 1 یا 2 وظائف صرف اپلوڈ ہوں، اور ہاں صرف ایک ہی وظیفہ اپلوڈ ہوگا، لیکن وہ تفصیلی ہوگا۔ اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس میں ذکر کرنا ہے تو وہ بھی محسوس مقدار میں ہوگا، اور آپ نے ساتھ ساتھ اس کو کرنا ہے۔ اور جب آپ کے پاس وقت کم ہو، آپ وقت نوٹ کر کے ویڈیو کو پاس کر لیجئے، بند کر لیں۔ جب آپ فری ہوں پھر وہیں سے آپ ویڈیو کو پلے کر کے ذکر کریں، اور ذکر کے آخر میں آپ نے دعا کر لینی ہے۔ اور اس میں 3 دفعہ کی مقدار بھی رکھی جا سکتی ہے، مطلب ایک سورہ بڑی ہے، آپ اس کو 3 دفعہ سن لیں، اگر اس سے بھی بڑی ہے آپ 1 دفعہ سن لیں، لیکن اس کو آپ نے اب پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ میں مزید وظائف اپلوڈ نہیں کر رہا، صرف ایک وظیفہ اسلامک ہب آفیشیل پر
ایک وظیفہ آسان وظیفہ آفیشیل، ان دونوں چینلز پر صرف ایک ایک وظیفہ اپلوڈ ہوگا اور آپ نے اس کو کرنا ہے، اور مقدار میں نے عرض کر دی، اور آپ اس کو رزق میں آپ برکت چاہتے ہیں اس کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اگر شوہر کے ناجائز تعلقات ہیں یا شوہر آپ کا ساتھ نہیں دیتا، آپ کو آپ کا حق نہیں دیتا، آپ اس مقصد کے لیے بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ رزق کے حوالے سے جتنی بھی پریشانیاں ہیں، آپ کے کاروبار کا مسئلہ ہے، آپ کام کاج کرتے ہیں لیکن آپ کو اس میں فائدہ نہیں ہو رہا، وہ انکم نہیں ہو رہی جو آپ کو ہونی چاہیے، تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور کوئی نظر بد کا مسئلہ ہے، دکان کا کام نہیں چل رہا، نظر لگ جاتی ہے، یا کوئی بندش ہے، ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو، تو یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے اس سے بڑی بندش کوئی نہیں، کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ رب العزت رزق کی تنگی دور کر دیتے ہیں، تو جو نماز نہیں پڑھتا اس پہ رزق کی تنگی تو آئے گی۔ تو یہ بیسک انسٹرکشنز ہیں، ان پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور اگر آپ وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو پھر میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو چینج یور لائف کورس، جو میں واٹس ایپ پر کرواتا ہوں، چینل پر بھی موجود ہے، فری ہے، واٹس ایپ پر فیس کے ساتھ ہے، لیکن چینل پر ایسے ہے جیسے آپ میڈیکل سٹور سے میڈیسن لیتے ہیں، اور وہ تو آپ وظائف کے طور پہ بھی لے رہے ہیں، اور واٹس ایپ پر ایسے ہے جیسے آپ باقاعدہ ایڈمٹ ہو کر اپنا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، اور الحمدللہ جسٹ 40 ڈیز لاسٹ مدت ہوتی ہے اس کورس میں آپ کا مسئلہ حل ہونے کی۔ 2 دن بعد، 4 دن بعد، 6 دن بعد، 8 دن بعد، 10 دن بعد مختلف جو ہے وہ رپورٹس میں الحمدللہ لوگوں کی ہمیشہ رپورٹ پازیٹیو رہی ہے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں جس نے کہا ہو کہ میں نے یہ کورس کیا مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ میں ہر ویڈیو میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس کورس کو کرنے سے آپ کا اللہ سے تعلق نہ جڑے، اور تو ہم آپ کو پوری فیس واپس کریں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ سے تعلق نہ جڑے اعمال کے ذریعے، اور دوسرا اللہ سے تعلق ہو اور مسئلہ حل نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک تو کورس کی طرف آپ تھوڑا سا فوکس کیجئے، اور دوسرا یہ کہ ابھی جو ذکر ہوگا آپ نے میرے ساتھ اس ذکر کو کرنا ہے، بلکہ یہ سورہ مبارکہ کا ذکر ہے، میں نے عرض کیا آپ نے اس کو صرف سننا ہے۔ 3 مرتبہ آپ پہلے درود پاک پڑھیں گے، ابھی پڑھ لیجیے، اس کے بعد سورہ مبارکہ ہوگی، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی سیدنا محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها
وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها
وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.